محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ کو اللہ کرتا ہے، اور کوئی آپ کے مسائل حل بھی نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل آپ کا اللہ حل کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ درد تکلیف کا ذکر اللہ سے کیا جائے۔ اللہ کریم کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کب آپ کی آزمائشیں آسائشوں میں بدلی جائیں، کیونکہ وہی تو قادر ہے ہر چیز بدلنے پر۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں، اللہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہوگا۔ یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتے نہیں، جو جانتا ہے وہ آزما رہا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کا سامان کر رہا ہے۔ اسے یہ کرنے دو اور اس کے ساتھ تعاون کرو۔ برداشت کے راستوں پر ایک موڑ ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں۔ وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے لحظوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے بعد بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں تبھی دل کو یہ بات سمجھا لیا کرے کہ لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔
تم سے وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ اللہ آپ کو 1000 ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اپنے اللہ کے مزید قریب جا سکیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتے ہیں، جنہیں اللہ فرماتے ہیں تم کہاں بہکے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہو، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم میرے چنے ہوئے بندے ہو۔ اللہ کی دیری اس کا انکار تو نہیں ہے، یہ تو بس ایک مختصر سا وقفہ ہے تمہاری زندگی دعاؤں سے معجزوں تک کا۔ وہ اس تڑپ میں کبھی ڈالتا ہی نہیں جو اس کے بندے کی برداشت سے باہر ہو، وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ بناتا ہی نہیں جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ صبر رکھو، اب قبولیت تمہارا انعام ہے، دعائیں تو وہ بہت پہلے ہی تمہاری قبول کر چکا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو، اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔ صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتا ہے اور درد بھی۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے،
تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ کسی شخص سے خود کو اس قدر باندھ لینا کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ ایک طویل مدت تک ضدی بچوں کی طرح حق جتانا، اور پھر جب کبھی سامنے والا جاننے کی بات کرے تو چپ چاپ اس کا ہاتھ چھوڑ دینا۔ جب آپ کا بہت پیارا اللہ کو پیارا ہو جائے اور آپ کا دل پھٹ رہا ہو، پھر اپنے آپ کو بے بس پانا اور اس انسان کو واپس نہ لا پانا۔ جب قسمت ساتھ نہ دے اور دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے، یہ سن کر ہر وقت دعائیں کرتے رہنا، پھر بھی تقدیر آپ کا ساتھ نہ دے تو چپ کر کے وقت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جائے تب اللہ آزماتے ہیں اپنے بندے کو، اور پھر آزمائش شروع ہوتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کتنی شدت سے وہ چیز پانا چاہتے ہو۔ اللہ تو چاہتے ہیں بندہ اس سے مانگے، تو تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنے بندے کو اپنی طرف لے آتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ چیز ہم سے دور کر دی جاتی ہے، اور اس میں بندے کی ہی مصلحت ہوتی ہے۔ اس وقت انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اور ہم پھر اپنی منچاہی چیز کی طرف بھاگتے ہیں، اور ہم بے سکون ہی تو رہتے ہیں جو اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ ہمیں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں بہترین سے نوازتے ہیں، اور ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ممکن؟ ان سے ہی مانگو جو بھی مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہوتے ہیں، پہلا اپنی من پسند چیز کو چھوڑنا، دوسرا اس چیز کو قبول کرنا جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے، اور ان منصوبوں میں اللہ کو ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ جتنے بھی منصوبے ہیں سب کے سب اللہ کے کن کے محتاج ہیں، بس تبھی انسان کو چوٹ پہنچتی ہے۔ ہم اللہ کی حکمتیں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ کب کب ہمیں کس کس طریقے سے نوازتا ہے،
ہم یہ خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ ہم تو بس تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان تکلیفوں کے بنا پر شکوے کرتے ہیں۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے، وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو کیا محبت، کیا دنیا، سب کچھ تمہارا۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پہ ختم کر دیتا ہے، ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا، تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پر بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت پر نہیں ملی۔ تم نہیں سمجھتے، مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ میرے خیال میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہم زندگی میں جن مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے جو ارادے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے، کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ مضبوط رہیں اور اس حقیقت کو بھی نہ بھولیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کی زندگی کے بدترین دور سے کھینچ کر لے آئے گا۔ وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ کی دیری اس کا انکار تو نہیں ہے، یہ تو بس ایک مختصر سا وقفہ ہے، تمہاری مانگی دعاؤں سے معجزوں تک کا۔ وہ اس تڑپ میں کبھی ڈالتا ہی نہیں جو اس کے بندے کی برداشت سے باہر ہو۔ وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ بناتا ہی نہیں جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ صبر رکھو، اب قبولیت تمہارا انعام ہے۔ دعائیں تو وہ بہت پہلے ہی تمہاری قبول کر چکا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ ڈرو نہیں، بہت جلد اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی انشاءاللہ۔ میری تمام ویورز کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔